اور شاید کسی کے کام آ جائے یہ بات. بہت سی جگہوں پہ ہم نے دیکھا شوہر کے غصے کی بات ہوتی ہے. آپ آج ذرا ازواج اور زوجہ اور بیویوں کے غصے کی بات سنیں. بیوی اگر اپنے بچوں کے سامنے اپنے شوہر کو غصہ کرے تو کیا ہوگا؟ سب سے پہلا اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ باپ کی ہیبت گھر میں کم ہو جائے گی. اگر بیوی اپنے شوہر کو اپنے بچوں کے سامنے غصہ کر دے تو کیا ہوگی؟ باپ کے سے کی وقت کم ہو جائے گی. اسی طرح سے اگر باپ اپنی زوجہ کو یعنی کہ اپنے بچوں کی ماں کو برے القاب اور برے الفاظ سے غصے کے اندر پکارے یا غصہ کرے، آپ کر کے دیکھیے گا یہ ناممکن ہے کہ آپ اپنی زوجہ کو غصہ کریں، آپ کی اولاد اپنی ماں کو غصہ نہ کرے. اس لیے کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ اپنی اولاد کو سکھا رہے ہیں. جب آپ غصہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ دو چیزیں ہوتی ہیں، چاہے وہ زوجہ اپنے شوہر کو کرے یا شوہر اپنی زوجہ کو غصہ کرے، تو بالآخر وہ صرف آپس میں شوہر اور زوجہ نہیں ہے، وہ اپنی اولادوں کے ماں باپ ہیں. اولادیں اپنے ماں باپ کو اپنے رب کی طرح سے سمجھتے جب تک انہیں حقیقی انداز سے اللہ کی پہچان نہ ہو جائے، تب تک ان کے لیے اللہ وہی ہے جو انہیں کھانا دے رہا ہے. آپ یہ کہتے ہیں، یہ اور بات ہے کہ والدین یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں ہیں، اللہ نے کھانا دیا بیٹا اللہ سے مانگو، یا یہ کہ مولا سے کہو کہ مولا ہمیں یہ گفٹ چاہیے تو مولا کچھ نہ کچھ پروردگار عالم سے لے کے آپ کو دے دیں گے. لیکن یہ بات یاد رہے ان کے لیے الٹیمیٹ جو ہے چیز وہ آپ ہے، خود والدین. تو باپ کی ہیبت کم ہو جاتی ہے، گھر میں عزت کم ہو جاتی ہے، اور ماں کی آبرو احترام وہ کم ہو جاتا ہے. اولاد اگر بچپن سے یہ دیکھے گی تو بڑی ہو کر اپنے والدین کا احترام نہیں کرے گی. یہ ایک بات ہو گئی. تو محبت دیں اور محبت وصول کریں، اور اگر غصہ دیں گے تو اس کے اچھے اثرات نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ کچھ والدین ایسے نظر آئے، یہ میں نے شوہر اور زوجہ کی بات کر لی، اب آ جائے والدین کی بات. کچھ والدین ایسے ہیں کہ جو حد سے زیادہ غصہ آور مزاج رکھنے والے، ہر بات پر انہیں غصہ آتا ہے، ہر چیز پر غصہ کرتے ہیں، اور بہت زیادہ نیگیٹیوٹی کا شکار ہے. ہر چیز کے اندر آپ کو کوئی نہ کوئی نیگیٹو بات لا کر دے دیں گے. سیدھی ایک بات ہے کہ میں نے جانا ہے اور جنرل اسٹور سے یہ چیز خرید کے لے کر آنی ہے، تو کیا جواب آئے گا کہ آپ جائیں گے، اور اگر راستے میں کچھ ایسا ہو گیا تو نہ جائیں. تو اب اگر بہت زیادہ یہ چیز ہونے لگے گی تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ اولاد ایک ایسا وقت آئے گا کہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گی کہ پھر ہم کریں تو کیا کریں. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حد سے زیادہ سخت مزاج رکھنے والدین اپنی اولاد کو خود سے دور کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ دیکھا گیا ہے بہت زیادہ کہ اگر کوئی والدین اپنی اولاد کو اپنا دوست بنا کر رکھے تو پھر ان اولادوں کو دیکھا کریں، ان کے فیصلہ لینے کی طاقتوں کو دیکھا کریں، ان کے ڈیسیجن میکنگ پاورز کو دیکھا کریں کہ وہ دراصل اپنے بچے کو اپنا دوست نہیں بنا رہے، وہ اپنے لیے اپنا کاندھا مضبوط کرتے ہوئے اپنا ایک وزیر تیار کر رہے ہیں. وہ خود بادشاہ بن رہے ہیں اور اپنا ایک وزیر تیار کر رہے ہیں. کیا کرنا ہے؟ صرف یہ کرنا ہے بچے سے مشورہ کرنا ہے. لہذا اچھا یہ بات ہو گئی. لیکن دوسری طرف والدین کے اعتبار سے کچھ بھی ہو جائے، ماں باپ کے اعتبار سے کیسا ہی مزاج آ جائے، قرآن کریم نے پروردگار عالم نے ہر صورت میں اولاد سے یہی کہا ہے. یہ تو والدین کے لیے بات تھی کہ بھائی اگر آپ اپنا مزاج اچھا کر سکیں، لیکن والدین کے بعد اولاد کے لیے کیا ہے؟ پروردگار عالم نے یہی کہا کہ تمہارے ماں باپ کتنے ہی غصہ کرنے والے ہو، کتنے ہی برے مزاج رکھنے والے ہو، کتنے ہی سخت مزاج رکھنے والے ہو، تم ان کے سامنے اف تک نہیں کر سکتے. کوئی بھی ان کی بزرگی کا تقاضا ہو سکتا ہے، ان کے بڑھاپے کا تقاضا ہو سکتا ہے، ان کی بیماری کی وجہ ہو سکتی ہے، کوئی وجہ ہو سکتی ہے. تم یہ یاد رکھنا ان کے کتنے غضبناک ہونے کے بعد تم نے اپنے کاندھوں کو ان کے سامنے ایسے جھکا کے رکھنا ہے کہ جیسے غلام اپنے آقا کے سامنے ہوتا ہے. ٹھیک، تو یہ بات دونوں طرف سے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی تاکہ بات جتنی ہم پاسبلی بیلنس کر سکیں. اب آ جائیے ہم ایک مرحلہ اور آگے لے جائیں بات کو. میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ جو غصہ کرنے والا ہے وہ اکیلا رہ جاتا ہے، تنہا رہ جاتا ہے. غصہ کرنے والا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اکیلا رہ جاتا ہے، اس کے دوست اس سے جدا ہو جاتے ہیں. کاروبار میں کیا نقصان ہوتا ہے؟ اگر وہ کاروبار کر رہا ہے تو اس کے پاس گاہک نہیں آئے گا، کم آئے گا. اگر وہ کمپنی چلا رہا ہے تو اس کے کمپنی کے اندر جو اچھے امپلائیز ہیں، اگر مالک بار بار ان پر غصہ ہوگا تو امپلائیز کام چھوڑ کر چلے جائیں گے. نقصان یہ ہو رہا ہے. لیکن اذان محترم
ایک ہی کہ تنہا ہو جائے گا، نمبر 2 غلط فیصلے لے گا۔ جو شخص غصے کے عالم میں ہے وہ غصے کے عالم میں صحیح فیصلہ نہیں لے گا۔ بڑے سے بڑا عقل مند انسان آپ کو غلطی کرتا ہوا جب نظر آئے گا، یہ وہ والا پوائنٹ ہوگا کہ